بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 21 دسمبر سال 2020 اور 3 حضرات منڈے کا. آج قومی سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاست اس وقت کافی کیا کہنا چاہیے, بڑی سلپری سی ہے اور سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف وزیر اعظم عمران خان 11 ہے اور دوسری طرف ہے جناب اپوزیشن 11 PDM 11 اور دونوں اتحاد ہے. لڑائی چل رہی ہے, سیاست پنجاب مائی ہو رہی ہے, سیاسی پنجاب مائی. وزیر اعظم عمران خان 11 میں جناب جنرل قمر باجوہ صاحب ملٹری 11 بھی شامل ہے اس میں, اور وزیر اعظم عمران خان تو ہیں ہی ہیں. تو یہ ایک جوائنٹ ہے, ایک طرف ایک اتحاد ہے, دوسری طرف اپوزیشن کا اتحاد ہے. تو اتحاد ورسز اتحاد مقابلہ چل رہا ہے اور خاص طور پہ کچھ عرصے سے پسپائی ہو گئی ہے. کس کو ہو گئی ہے؟ وہ اپوزیشن کو ہوئی ہے. اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 2-3 باتیں ہیں, ذرا غور سے سن لیں. صورتحال یہ ہے جناب کہ اصل میں جو خفیہ طور پہ ان کی گفتگو تھی, جو اختلافات تھے PDM کی جماعتوں میں اور PDM کی جماعتوں کے آپس کے اختلافات, اور پھر پیپلز پارٹی کے اندر اختلافات, اور پھر مسلم لیگ نواز کے اختلافات, اور پھر شریف فیملی کے اختلافات, اور پھر JUI کے اندر بھی اختلافات. یہ سارے کے سارے جو اختلافات تھے یہ کہیں نہ کہیں سے وزیر اعظم عمران خان کو اور ان کے انٹیلیجنس اداروں کو ملتے رہے باقاعدگی سے. اور اس میں کچھ چیزیں تو ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں بالکل ایک سادہ سا اصول ہے کہ وہ ہونا ہی تھا اور اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی پرائم منسٹر 11 کو. اس میں کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت نہیں پڑی, وہ فطری تھا, نیچرل تھا. اور اب جو بات میں ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب جناب کسی قسم کا کوئی آپشن رہا نہیں. اور ہوا یہ کہ جب ایک طرف گورنمنٹ کو اختلافات کا پتہ چلا, پیپلز پارٹی کے اندر بھی جب استعفوں کی بات آئی تو پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس بارے میں جو پیپلز پارٹی سندھ تھی اس نے اس کو اپوز کیا ہے. پیپلز پارٹی سندھ نے اس نے اپوز کیا استعفوں کے معاملے کو, اور انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے, استعفے ہم نہیں دے سکتے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم شریف فیملی کو کسی بھی قسم کا کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس پہ ریویو کیا جائے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا استعفیٰ بھی آیا اور انہوں نے ترجمانی سے انکار کر دیا. اور پھر چودھری فضال حسن میدان میں اترے, ان کی اپنی سے ہے. فرحت اللہ بابر صاحب خاموش رہے, وہ بھی بہت ہی مؤثر آواز ہے. اور دوسری جانب جب یہ استعفوں کی بات ہو رہی تھی تو تاج حیدر صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا, اور خط کے نتیجے میں اب وہاں پہ ضمنی الیکشن کا شیڈول آ گیا ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی. سندھ بھی اور بلوچستان بھی, جہاں جہاں سیٹیں خالی تھیں, کوئی 8 سیٹیں ہیں, 8 حلقے خالی ہیں, ان کا شیڈول بھی آ گیا. اس دوران وزیر اعظم عمران خان نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ جناب ہم تو فروری میں انتخابات کروانے کے بارے میں کروائیں گے, سینٹ کا الیکشن فروری میں ہوگا. یہ جب شوشہ آیا تو اس کے بعد اپوزیشن کی صفوں میں ذرا دراریں وہ مزید کھل کے سامنے آ گئیں. تو اطلاعات پہلے سے موجود تھیں پرائم منسٹر 11 کے پاس کہ ان کے درمیان اختلافات ہو چکے ہیں, شریف فیملی کے اندر اختلافات, مسلم لیگ نواز کے اندر اختلافات, اور وہ ساری چیزیں باہر آئیں. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نواز کے جاوید لطیف نے, جو کہ مریم صفدر صاحبہ کے انتہائی ماؤتھ پیس سمجھے جاتے ہیں, اہم ماؤتھ پیس, انہوں نے ایک بات کی ناکامی کے بعد, جلسے کی ناکامی کے بعد کہ جناب یہ کچھ لوگ ہیں, 4-6 لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں, اس کا رد عمل جو ہے وہ ابھی تک آ رہا ہے. نہ صرف رد عمل آ رہا ہے بلکہ جاوید لطیف صاحب کو انڈائریکٹلی بلکہ کہنا چاہیے مریم صفدر صاحبہ کو اب مسلم لیگ نواز کے جو سینئر موسٹ رہنما ہیں وہ ان کو سنا رہے ہیں. جاوید لطیف کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں, جاوید لطیف کو وہ ابیوز اور دھمکیاں دے رہے ہیں, لیکن وہ دھمکیاں اصل مریم صفدر صاحبہ کو دے رہے ہیں کہ جناب اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور ہماری نیتوں پہ شبہ کرنا بند کریں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کوئی اندر کوئی یہ تو نہیں تھا کہ بند کمرے کا اجلاس تھا اور صرف مریم صفدر صاحب اور جاوید لطیف صاحب ہی تھے, بلکہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کے سامنے یہ سب کچھ ہوا تھا. تو وہ چیزیں آ گئیں. اب لیٹسٹ چل رہا ہے اس دوران جب پرائم منسٹر 11 کو یہ ساری چیزیں معلوم ہو گئیں اور ادھر پنڈی جنرل باجوہ صاحب, جنرل فیض صاحب کو جب یہ ساری انفارمیشن ملی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی صف بندی کی اور اپنی اسٹریٹجی تیار کی کہ اپوزیشن کو کیسے ناکام کرنا ہے. اور پھر یہ فروری والا کارڈ کھیلا گیا, سینٹ کے الیکشن فروری میں کروانے کا. جب یہ کارڈ کھیلا گیا تو اس کے بعد جو اندر ان کے اندر احتجاج تھا اپوزیشن جماعتوں کے اندر وہ کھل کر سامنے آیا اور پیپلز پارٹی کو کلیئر لائن دینا پڑی. اب ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے؟ اب دیکھیں, اگر تو یہ ایک ایسا چال چلی گئی, ایک ایسا شوشہ چھوڑا گیا کہ وہ ساری چیزیں جو اندر تھیں, یعنی کہ بلف تو کروایا جا رہا تھا, پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو بلف کروا رہی ہے, مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کو بلف کروا رہی ہے کہ جناب ہم بالکل مل چکے ہیں, ایک ہیں, ہم اگلا الیکشن بھی مل کے لڑیں گے اور ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی, پنجاب میں حکومت کس کی ہوگی, مرکز میں کس کی ہوگی. پیپلز پارٹی کو آفر کی جا رہی ہے کہ آپ مرکز میں آ جائیں, مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم پیچھے رہیں گے. یعنی اس طرح کے بلف کروائے جا رہے تھے ساری چیزوں کو, اور وہ ساری چیزیں ظاہر پہنچ گئی تھیں جہاں پہنچ گئی ہیں اور بیٹھ ہو کے پہنچ گئی تھیں. اور
را کیا کہنا چاہیے ایکچوئل حالت میں بھی پہنچ رہی تھیں بغیر کسی ایڈیٹنگ کے. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اس کے بعد اب سب کی طرف سے ڈیمانڈ کیا آ رہی ہے, مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, نہیں جناب پہلے ضمنی الیکشن کروائیں اور ضمنی الیکشن کروانے کے بعد الیکٹورل کالج پورے کریں, قومی اسمبلی کا بھی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کا بھی, اور اس کے بعد سینٹ کا الیکشن کروائیں. اب یہ ان کے منہ سے خود یہ بیانات آ رہے ہیں. یہ بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ ساری جب چیزیں ہو رہی تھیں, پہلے جو پرائم منسٹر لیمن ہے وہ اپنی تیاریاں کر رہا تھا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا گیا کہ جناب آپ بتائیں کہ کتنے دنوں کے نوٹس پہ الیکشن ہو سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پہ یہ بتایا کہ جناب کسی بھی وقت آپ کہیں گے, انتظامی مشینری گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے, وسائل گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے, ہماری انتخابی فہرستیں انٹیکٹ ہیں, وہ موجود ہیں, اور جب بھی الیکشن اناؤنس کریں گے ہمیں 40 دن کے نوٹس پہ ہم تیار ہوں گے. اس دوران مزید پچھلے 2 ماہ میں اگر کوئی جانتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے, نہیں رکھی تو چیک کرنا چاہیے. یہ جب سے پیپلز پی ڈی ایم جو ہے وہ استعفے کا جناب ایک راگ لاپ رہی تھی اور ایک طوفان کھڑا کیا ہوا تھا, ان 2-3 مہینوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموشی سے کیا کر رہا تھا, اپنی انتخابی فہرستوں کو A1 کر رہا تھا, مرتب کر رہا تھا, اور ایک ڈیڈ لائن انہوں نے اپنے آپ کو مقرر کر دی تھی کہ جناب جیسے ہی یہ سچویشن آتی ہے ہنگامی طور پہ تو ہم ضمنی انتخابات کروانے کے لیے تیار ہوں گے. پھر یہ بھی انہوں نے سوچا کہ اگر انہوں نے یہ بھی پھر ان کے اندر یہ بھی ڈسکشن ہوئی, خاص طور پہ چودھری زیاد احسن صاحب اور اس طرح کے جو اہم قانوندان ہیں, انہوں نے جب یہ رائے دی کہ جناب یہ ذہن میں رکھیے کہ الیکٹورل کالج یعنی جب تک کوئی اسمبلی ٹوٹے گی نہیں تب تک سینٹ کا الیکشن رک نہیں سکتا. اگر سندھ اسمبلی موجود ہے اور اس میں پیپلز پارٹی کو لوگ استعفیٰ دے دیں تو وہ الیکشن ہوگا. اگر سندھ اسمبلی توڑ دی جاتی ہے تو صرف سندھ اسمبلی کا الیکشن رکے گا سینٹ کا, باقی تینوں صوبائی اسمبلیوں کا سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا. اور ان تینوں کا ہوا تو میجورٹی کس کے پاس ہوگی؟ میجورٹی ہوگی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے پاس. تو یہ جو ساری انفارمیشنس پہنچی جناب پی ڈی ایم 11 کو, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان دلوں میں پھر تیل نہیں رہا, اور تب سے لے کے اب تک مکمل طور پہ سناٹا ہے. اور پرائم منسٹر اب یہ کیا ہو رہا ہے, اب دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے کوئی میرا خیال ہے کہ 13 دسمبر کے بعد سے یہ ڈکلائن شروع ہوا ہے, اور سکوت عمران کے لیے یہ جو نکلے تھے تمام کے تمام پی ڈی ایم والے, یہ سکوت پی ڈی ایم ہو چکا ہے, اور پی ڈی ایم عملاً جو ہے اس وقت اس کا کوئی وجود نہیں رہا. پھر دوسری جانب یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا معاملہ بھی خراب ہو گئے, کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جب معاملات آئے تھے تو اب ملٹری لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا ہے, گورنمنٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے اور ملٹری لیڈرشپ نے بھی. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ بتا دوں کہ جب ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کا نے جب انتقال اقتدار کا مرحلہ آیا 2002 میں ایل ایف او کے جو مذاکرات ہوئے کہ جو کچھ پرویز مشرف صاحب نے کیے ہیں اقدامات, ظاہر ان کو انڈیمنیٹی ملنی تھی, اور انڈیمنیٹی دیتی ہوتی ہے جی پارلیمنٹ. اور جب تک پارلیمنٹ سے انڈیمنیٹی نہ ملے کسی بھی ڈکٹیٹر کے, ملٹری لیڈر کے, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے اقدامات کو وہ کرتا رہتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب بھی وہ اقتدار سنبھالتا ہے, مارشل لا لگاتا ہے تو وہ اقدامات کرنا شروع کر دیتا ہے. جب تک اوپر طاقت ہوتی ہے اس کے پاس, ایک ڈکٹیٹر کے پاس, تو وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جس دن اس نے اقتدار سول حکومت کے سپرد کرنا ہوتا ہے, تو پچھلے جب تک وہ مارشل لا دور میں جتنے بھی اقدامات اس نے آرڈر کیے ہوتے ہیں ان کو جب تک قومی اسمبلی پارلیمنٹ انڈیمنیٹی نہ دے اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ خلاف قانون تصور ہوتے ہیں. یہ ضروری ہے, یہ سپریم کورٹ بھی فیصلے دے چکی ہے. پرویز مشرف صاحب کو بھی یہ کام کرنا پڑا تھا 8ویں ترمیم کے نتیجے میں. تمام اپنے 11 سالہ اقدامات کو تحفظ دینے کے لیے, آئینی تحفظ کہا جاتا ہے جی, انڈیمنیٹی میں ان تمام اقدامات کو آئینی تحفظ دیا جاتا ہے. تو 8ویں ترمیم کے نتیجے میں آئینی تحفظ دیا گیا تھا. پرویز مشرف صاحب کے اقدامات کو ایل ایف او کی صورت میں بل لایا گیا تھا, اور وہ مذاکرات ہوئے تھے, اور اس وقت متحدہ مجلس عمل ایک نئے اتحاد کے طور پہ, نئی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سامنے آئی تھی. کے پی کے میں اس کی حکومت تھی, اکرم درانی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے, مولانا فضل الرحمان سے لیڈر آف اپوزیشن تھے. وہ ڈیزائن ایسا بنایا گیا تھا, تو وہ سارا سیٹ اپ اسی طریقے سے بنایا گیا تھا. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی کہ متحدہ مجلس عمل کی طرف سے ایم ایم اے نے مذاکرات کیے تھے ملٹری لیڈرشپ سے اس وقت کی, اور اس وقت ہوتے تھے جناب ڈی جی سی جناب میجر جنرل احتشام ضمیر جعفری صاحب کے برخوردار ہوتے تھے, وفات پا گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے. تو ان سے براہ راست مذاکرات ہوئے تھے ایل ایف او پہ, اور بارگیننگ ہوئی تھی,
کچھ چیزیں مانی گئیں، کچھ چیزیں نہیں مانی گئیں، اور ان میں مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ججز کی ایج بڑھائی جانی تھی، سپریم کورٹ کے ججز کی عمر جو ہے وہ 65 سے 68 کرنی تھی، ہائی کورٹ سے 62 سے 65 کرنی تھی، وہ واپس ہو گیا تھا معاملہ، تو اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا، اور پھر کئی ججز کو یکدم سخدوش ہونا پڑا تھا۔ تو اسی طریقے سے ایک طویل اسلام آباد میں مذاکرات ہوتے، پھر اس میں بھی کچھ مبینہ طور پہ یہ تھا کہ کچھ ادروائز بھی ڈیل ویل ہوئی ہے۔ تو اب ملٹری لیڈرشپ نے بھی اور موجودہ حکومت نے بھی یہ سوچا ہے کہ ٹھیک ہے جناب، اگر کوئی اس وقت میجرمنٹ اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، تو اگر مولانا کے ساتھ ساتھ کوئی اور بندے بھی اس طرح کے آتے ہیں تو پھر ان کو بھی جانے دیں۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی یہ شروع ہو چکی ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہے اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے، جنرل فیض صاحب بھی، کہ ٹھیک ہے جناب، آپ ماضی میں اگر کسی نے غلط کیا ہے، وہ پرویز مشرف صاحب ہیں یا کوئی اور ہے، تو پھر بھگتیں۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، تو اپوزیشن کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اب نہ ہی کوئی استعفے آئیں گے اور نہ ہی سینٹ کا الیکشن رکے گا، ضمنی الیکشن ہوں گے، ضمنی الیکشن میں بھرپور تیاری پیپلز پارٹی بھی لے گی، مسلم لیگ نواز بھی لے گی، اور اس کے بعد پھر جب الیکٹورل کالج مکمل ہوگا تو سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا، سینٹ کے الیکشن کے بعد آگے کام شروع ہوگا۔ تو اس دوران بہت ساری چیزیں گزر گئیں، اس لیے جناب وزیر اعظم عمران خان بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا۔ تو یہ تھی جناب پولیٹیکل سچویشن۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔